بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یمن کی سرزمین کو دیکھا جائے، اہل یمن کی صورتحال پہ نظر دوڑائی جائے تو آج پھر اہل یمن پہ ظلم و ستم کے بازار گرم ہو رہے ہیں۔ اہل سنت کو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ حوثی قبائل کی صورت میں ایران کی پیدا کردہ پروردہ ایک جماعت، جنہوں نے زیدیت کے مذہب کو چھوڑ کر اثنا عشری کے مذہب کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد اہل سنت پہ اس طرح پل پڑے جس طرح ان کو ان کے بڑوں نے سکھایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن نہ یہودی ہے، نہ عیسائی، نہ کفار ہے، نہ قبر پرست، نہ مندر پرست، تمہارا اصل دشمن اہل سنت والجماعت ہے۔ اور ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ جب ہمارا امام مہدی آئے گا وہ یہود و نصارہ اور ہنود سے پہلے اہل سنت کو قتل کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان حوثیوں سے ہمارا سوال ہے، تم نے مولا کی پکڑ کو نہیں دیکھا؟ تم نے تاریخ کے ان واقعات سے نصیحت نہیں پکڑی اور بھول گئے میرے رب کے اس فرمان کو، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا۔ قانون الہی سے نصیحت پکڑنے والے، عبرت پکڑنے والے کہاں ہیں؟ حوثیوں کی یہ رذیل جماعت، یمن کا یہ گمراہ گروہ آج یمن کے مسلمانوں کا نظریہ تبدیل کرنے کے، ان کا دین اور اخلاق بدلنے کے در پہ ہے۔ یہ جماعت معاشرے کے معزز لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے۔ ہر قسم کا دھوکہ، خیانت اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید کے سب سے بڑے دشمن، جو مسلمانوں نے پیارے نبی سے سیکھا، پیارے نبی کے صحابہ سے سیکھا، جس توحید کو اہل یمن نے معاذ بن جبل سے سیکھا، جس لا الہ الا اللہ کو اہل یمن نے مولا علی سے سیکھا، خالد بن ولید سے سیکھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یاد کر لیجئے، جو اہل ایمان کے دشمن ہیں ہمیشہ نعرہ اتنا پیارا لگائیں گے کہ عوام الناس ان کے جھوٹے نعرے کا شکار ہو جائے۔ دشمن ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تحریک کے، لیکن عوام کو کیا بتاتے ہیں؟ اگر آپ ان حوثیوں کے نعرے کو دیکھو تو ان کی جماعت نعرہ لگاتی ہے موت لی امریکہ، موت لی اسرائیل، امریکہ کے لیے موت، اسرائیل کے لیے موت، یہودیوں پہ لعنت، النصر للاسلام، مسلمانوں کے لیے مدد۔ اپنے بمبوں پہ انہوں نے سپیکر لگائے ہوئے، اپنے بمبوں پہ لکھا ہوا موت امریکہ کے لیے، موت اسرائیل کے لیے، مدد اسلام کے لیے، لیکن وہ بم تل ابیب میں نہیں گر رہے، وہ بم اسرائیل میں نہیں گر رہے، وہ لعنت یہودیوں کے گھروں پہ نہیں برس رہی، بلکہ ان بموں کے ساتھ اہل سنت کے گھروں کو چھلنی کیا جا رہا، اہل سنت عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا، اہل سنت بچوں کے خون کی ندییں بہائی جا رہی۔ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ امریکہ کی موت، اسرائیل کی موت، یہودیوں پہ لعنت، لیکن اپنے اسلحے کا منہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اہل سنت کے خلاف کھولا ہوا۔ یہ ظالم دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس ظالم کے ظلم کو آپ نے اگر یقین کی آنکھ سے دیکھنا ہے تو ایران کے سابق بادشاہ احمدی نژاد کے اس منظر کو دیکھیے، جو ملکوں کے سفیروں سے ملاقات نہیں کر رہا بلکہ یہودی علماء کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا، اور یہودی علماء احمدی نژاد کی یہودیوں کے لیے خدمات پہ اس کا شکریہ ادا کر رہے، اس کو شیلڈ پیش کر رہے، اس کو تحفوں سے نواز رہے، ہدیوں سے اس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال رہے کہ تو نے یہودیت کے لیے وہ خدمات انجام دی ہیں جو تاریخ میں کوئی اور نہیں دے سکا۔ یہ وہ ظالم گروہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی دشمنی کا جھوٹا نعرہ صرف اہل سنت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لگاتا ہے۔
حملہ سنیوں پہ کرتا ہے، گھر سنیوں کے اجاڑتا ہے، بچے سنیوں کے مارتا ہے، عورتیں سنیوں کی بیوہ ہوتی ہیں، بوڑھا باپ سنی نوجوان کی لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتا ہے، لیکن نعرہ کیا لگاتا ہے؟ موت لامریکہ، موت لاسرائیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ گروہ ہے جو قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم، میرے اس جملے کو یاد رکھنا، یہ جذباتی جملہ نہیں، انا وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، دلائل کے انبار رکھتا ہوں۔ جو میرے نبی کے صحابہ کی جماعت کی تکفیر کرتا ہے، اس کائنات کا بدترین کافر وہ خود ہوتا ہے۔ اندرون و بیرون یمن اس جماعت کے پیچھے ایران کی خباثتیں چھپی ہوئی ہیں، جو اپنے سمندری راستے کے ذریعے اسلحے کے جہاز بھر بھر کے اس حوثی جماعت، اس مجرم گروہ کو پہنچاتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے اس بات پہ، ایران کا ایک بحری جہاز پکڑا گیا جو اسلحے سے لدا ہوا تھا اور یمن کے اس باغی گروہ کے لیے وہ آ رہا تھا۔ یہ اہل سنت کو یہ دھوکہ دینے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، اور ان کے دل میں اہل سنت کے خلاف بغض کتنا ہے، عداوت کتنی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ان ظالموں پہ پوری اترتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی عداوت ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گئی۔ ایک ظالم، ایک مجرم کہتا ہے ہم تیاری کر چکے ہیں، ہم صرف 12ویں امام کا انتظار کر رہے ہیں، 12واں امام آئے گا، وہ آئے گا تو ہم سب سے پہلے سعودی عرب پہ حملہ کریں گے، مکہ مدینہ کو آزاد کرائیں گے اور آل سعود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے، کفار کو قتل کریں گے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اے ظالمو، اے عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایجنٹو، اگر تم سچے ہو کہ موت اسرائیل کے لیے، موت امریکہ کے لیے، لعنت یہودیوں پہ، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا جب ہمارا 12واں امام آئے گا وہ فلسطین کی طرف رخ کرے گا، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، جب 12واں امام آئے گا تو یہودیت کے فتنے کا خاتمہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے تم نے یہ جھوٹے نعرے عوام اہل سنت کی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لگائے ہیں، وگرنہ قرآن کی یہ آیت تمہارے اوپر واضح فٹ ہو رہی، قد بدت البغضاء من افواہہم، تمہاری زبانوں سے اہل سنت کے لیے جو بغض ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ زبانوں کا حال ہے اور سینے کا حال میرا مولا بیان کرتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ تو زبان ہے جو اہل توحید کے خلاف استعمال ہو رہی، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے خلاف استعمال ہو رہی، جو یا اللہ مدد کہنے والوں کے خلاف استعمال ہو رہی، جو اپنے ماتھوں کو اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتے، ان کے خلاف استعمال ہو رہی۔ اگر سینہ ٹٹول کے دیکھو ان ظالموں کا تو سینے کے اندر جو بغض ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کے نشانیاں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اگر یہ ظالم تمہیں پالیں، تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پہ دست اور زبان درازی کریں اور یہ چاہیں کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ، ان کے دل میں جو بغض ہے، ان کے دل میں جو عداوت ہے وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو جائے کہ اہل توحید بھی اہل شرک کے ساتھی بن کے گھوڑا پوجا شروع کر دیں، قبر پوجا شروع کر دیں، مزار کی پوجا شروع کر دیں۔ اور اللہ کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اے اہل شرک کی جماعت، اے اہل شرک کے گروہ، اہل سنت مر سکتے ہیں، رب کے علاوہ کسی کے لیے گردن جھکا۔ اگر تم نے ہمارے ایمان کو چیک کرنا ہے، ہمارا ایمان اپنے رب کی وحدانیت کے لیے کیسا ہے، سیدنا عبداللہ گرفتار ہے، نصرانی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ کہہ رہا ہے نصرانیت قبول کر لے، کہا منظور نہیں، بیٹی کا رشتہ دوں گا، کہا منظور نہیں، آدھی حکومت دوں گا، کہا منظور نہیں، کہا اسے لے جاؤ اور آگ کے کڑاہے میں ڈال کے جلا دو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے تو لے آنا، نوجوان مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ سیدنا عبداللہ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کے غلام واپس لے کے آگے، بادشاہ یہ تو رونے لگ گیا، شاید اپنی گفتگو سے واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا میرا داماد بن جا، آدھی حکومت لے لے، صرف نصرانی ہونے کی تجھے تلقین کر رہا ہوں۔ تو کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو سمجھا نہیں ہے،
کہا اگر یہ سودا منظور نہیں تو رویا کیوں؟ کہا میرے آنسوؤں کو تو نے سمجھا نہیں ہے، میں پتہ کیوں رو رہا تھا، میں جلنے کے لیے جا رہا تھا، مقتل قدے کی طرف قدم اٹھا رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہا تھا، اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے جو آج لا الہ الا اللہ پہ قربان ہونے کے لیے مقتل قدے کو جا رہی ہے، کاش میرے ہر بال کے بدلے اللہ تو جان دیتا، میں ہر جان کو تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان کے بچوں کو کاٹا جا سکتا ہے، ان کے جسم اور روح کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، ان کی زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلوایا جا سکتا۔ یہ ظالم اپنے کفر پہ ہیں اور ان کی اہل توحید سے اس وقت تک جنگ ہے جب تک یہ جانتے ہیں کہ یہ توحید پہ رہیں گے، کفر پہ نہیں آئیں گے۔ حوثیوں کا فتنہ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا فتنہ اور خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ ظالم ایران کی پشت پناہی کی وجہ سے ان کے اسلحے کے زور پہ اب پڑوسی اہل سنت ملکوں پہ حملوں کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آئیے اس باغی جماعت کو پہچانتے ہیں، اس گروہ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے سرکردہ رہنما کون ہیں؟ ان کے نظریات کیا ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ان کا اتفاق ہے یا اختلاف؟ 20 جنوری 2015 کو یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کرنے والا یہ ظالم گروہ، اسے دنیا حوثی قبائل کے نام سے جانتی ہے، ابتدا میں یہ لوگ زیدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، شیعوں کا ایک فرقہ، زیدی فرقہ، جو اہل سنت کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ زیدی فرقے کے اندر رافضی اثنا عشریوں کی طرح شرک اکبر والا معاملہ قبر پرستی، مزار پرستی، گھوڑا پرستی، تعزیہ پرستی کی صورت میں نہیں ہے۔ وہ اماموں کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، وہ حسن و حسین کو رب الارباب نہیں سمجھتے، وہ سیدنا علی کو اللہ کے مقابل رب نہیں پکارتے۔ توحید کو سمجھنے والے، توحید کو جاننے والے، اہل سنت اور زیدیوں میں فرق کیا تھا کہ بعض مسائل کے اوپر اختلاف تھا، اور ان میں سے ایک مسئلہ وہ سیدنا علی کو، سیدنا ابو بکر، عمر، ان پہ فوقیت دیا کرتے تھے، لیکن وہ میرے پیارے نبی کے باقی اصحاب کی تکفیر نہیں کرتے تھے، ان کو کافر نہیں جانتے تھے، شرک اکبر کے اندر ملوث نہیں تھے۔ ابتدا میں ان کا تعلق اس زیدی فرقے کے ساتھ تھا۔ اس حوثی فرقے کا بانی جس نے اس ظالم نے بنیاد رکھی، بدر الدین حوثی، جو اس گروہ کی روح روا، اس کے اولاد ہیں، اس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اس جماعت کو روانہ کیا اور چلایا، اور ان بیٹوں میں بھی سب سے اہم حسین بدر الدین حوثی ہے۔ ایرانی رافضی انقلاب کے 3 سال کے بعد 1982 میں یہ گمراہ فرقہ، یہ گمراہ جماعت منظر عام پہ آئی، تب سے لے کر آج تک ایرانیوں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے۔ یہ لوگ یمن کے شمالی علاقے صعدہ میں نمودار ہوئے۔ ابتدا میں ان کی تحریک کا مقصد زیدیت کی احیا تھی، فرقہ زیدیہ کے تعلیمات کو عام کرنا تھا۔ بدر الدین حوثی کی سیاسی زندگی اس وقت شروع ہوئی جب یمن میں سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو باقاعدہ طور پر ملک کی قیادت میں حصہ ڈالنے کا اجازت ملی۔ بدر الدین حوثی حزب الحق نامی جماعت کا نائب رئیس تھا، پھر اس تنظیم کا نام بدل دیا گیا، شباب المومن اس جماعت کا نام رکھا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب تنظیم کے اہداف و مقاصد تبدیل ہوئے اس کا نام بھی بدلا گیا۔ تیسرا نام اس جماعت کا انصار اللہ رکھا گیا، اور یہ گروہ لبنان کی شیعہ رافضی تنظیم حزب الشیطان، جس کو حزب اللہ کے نام سے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، حقیقت میں وہ حزب اللہ نہیں ہے، حزب اللہ تو وعزہ ہے، حزب الشیطان ہے، اس کے ساتھ ان کی بڑی نسبت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اتنا ہی نام چن کے موحدوں والا رکھتے ہیں۔ یہ ہے انصار الشیطان، نام انصار اللہ رکھا، وہ حزب الشیطان ہے جو اپنے ماتھوں کو ڈھیریوں پہ جھکاتے ہیں، انسانوں کو پوچھتے ہیں، سیدنا علی کو پوچھتے ہیں، حسن و حسین کو پوچھتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس جماعت کا روحانی پیشوا بدر الدین حوثی، اس نے خمینی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امامت کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، اس کے اس دعوے کی وجہ سے یمنی حکومت کے ساتھ بھی ان کے معاملات بگڑے، پھر یہ بھاگ گیا
اور اپنے روحانی ملک ایران میں جا کے اس نے پناہ لی. 8 سال تک یہ ظالم ایران کے اندر رہا اور 8 سال کے بعد یہ ایران سے واپس لوٹا. جب یہ گیا تھا اس وقت اس کے اندر زیدی فرقے کی طرف نسبت تھی، اور جب یہ 8 سال ایران کے حوزہ علمیہ میں وہاں کے ظالموں کے پاس بیٹھ کر آیا تو پھر یہ اثنا عشری ظالم بن کر آیا. وہی اعتقاد، وہی عقیدے اور وہی باتیں سیکھ کر آیا جو ان ظالموں کی زبان پہ ہوا کرتے تھے. ادھر یمن میں کچھ سیاسی لوگوں نے حکومت سے اجازت مانگی کہ اجازت دی جائے بدر الدین کو واپس آنے کی. وہ واپس آیا نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ. اس نے اپنے عقائد کو پھیلانا شروع کر دیا، اپنی دعوت کو پھیلانا شروع کر دیا. اللہ کے بندو، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہر اہل سنت کو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم وارث ہیں ابو بکر کے، ہم وارث ہیں عمر کے، ہم وارث ہیں عثمان کے، ہم وارث ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے نبی کے صحابہ کے، اہل سنت وارث ہیں. اگر تم اس کو یاد کرتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم جو میرے نبی کے صحابہ کا وارث ہوتا ہے وہ توحید کی دعوت سے کبھی منہ نہیں موڑتا. وہ بازار میں ہو تو داعی، وہ سکول میں ہو تو داعی، وہ امام ہو تو داعی، وہ ہر حال کے اندر لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے پہ سجا کے رکھتا ہے. اس دعوت کا ہم اور غم اس کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے. مسلمان کہیں پر بھی ہو وہ رب کی توحید کا پیغام دیتا ہی رہتا ہے. حسین بدر الدین حوثی اس گروہ کا حقیقی قائد، اس نے اپنے نظریات کو عام کرنے کے لیے کچھ کتابیں، کچھ رسائل بھی لکھے. کچھ لوگوں نے اس کی تقریروں کو کتابی شکل میں شائع کیا. 100 کے قریب رسائل شائع ہوئے جو اس جماعت کا دستور قرار پایا. اس جماعت کی ABCD انہی کتابوں کے اندر ہے اور یہی کتابیں ان کے لیے منشور ہے. حسین بدر الدین نے غلو میں انتہا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مہدی کا دست راست، یہ طریقہ واردات ہے. ڈائریکٹ کوئی بندہ اٹھ کے مہدی بن جائے یا نبی بن جائے تو کلمہ پڑھنے والی عوام بھی اس کو بخشے گی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ حملہ کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاکستان کا گوہر شاہی نے سب سے پہلے چھوٹی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، اپنے آپ کو مہدی کہا. اس نے کہا جی وہ بیت اللہ میں بھی میری تصویر آ گئی، حرم میں بھی تصویر آ گئی، حجر اسود میں بھی آ گئی، چاند میں بھی آ گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کے مریدوں نے اسے اٹھایا، نبی کر دکھایا، نبی سے آگے بڑھایا تو لا الہ الا ریاض کے کلمے پڑھانے شروع کر دیے. اسی طرح ہر ظالم گروہ، ہر گمراہ فرقہ، قادیانی ظالم کو لے لیجئے. قادیانی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مجدد کا روپ دیا، مہدی کا روپ دیا، نبی کا روپ دیا، پھر نعوذ باللہ خود اللہ بن کے بیٹھ گیا. تو یہ طریقہ واردات ہے ہر باطل گروہ کا. حوثیوں کا طریقہ واردات بھی یہی تھا. اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو امام مہدی کا نائب، اس کا دست راست قرار دیا. جب لوگوں نے توجہ نہیں کی اس کی بات پہ، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد خود کہنے لگا اب میں امام مہدی بن چکا ہوں. امام مہدی لوگوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا کہ یہ مہدی ہے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کفر کا نیا ماڈل آیا. گاڑی چینج ہوتی نا ہر ماڈل، ہر سال کچھ نہ کچھ نیا ہونا چاہیے. کفر کا نیا ماڈل آیا تو مہدیت کی کرسی سے کھڑا ہو کر اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی بھی ہوتی ہے، مجھ پہ الہام بھی ہوتا ہے، مجھ پہ آسمان سے پیغام بھی آتا ہے اور میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرتا ہوں. ارے اللہ کے حکموں کا نزول تو اللہ کے نبیوں پہ ہوا کرتا ہے. تم اپنے اس ظالم کے بارے میں کہتے ہو اس میں بھی اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں جس کے تحت یہ عمل کرتا ہے، تو کیا یہ بھی نبی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہی وجہ ہے جب 2004 میں یہ مجرم ہلاک ہوا تو اس کے شاگردوں نے اعلان کر دیا حسین مرا نہیں ہے، حسین چھپا ہے، جلدی ہی واپس آئے گا اور مہدی ہونے کا ثبوت پیش کرے گا. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا بابا جی مریا نہیں، اتو اتنے پردہ ہی کیتا ہے تو چٹ پیچھوں ہی باہر آ جانا نے. اس نے بھی کہا مرا مرا کوئی نہیں ہے، غائب ہوا ہے. غائب ہونے کے بعد پھر اس نے دوبارہ آنا ہے. حوثی گروہ کا ایک اور لیڈر محمد بدر الدین، یہ شخص حوثیوں میں علمی میدان کا شہسوار ہے. اسی نے اپنی تنظیم کے لیے درسی نصاب پیش کیا اور جیل کے اندر صعوبتیں بھی برداشت کی. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے اگر یہ جیل میں نہ ہوتا تو اس جماعت کا حقیقی سربراہ یہی ہوتا. یحییٰ بدر الدین حوثی عالمی سطح پر اس گروہ کا دفاع کرنے والی شخصیت.
اور ترجمان ہے اس جماعت کا. یہ 2003 سے لے کر 2009 تک یمن کے پارلیمنٹ کا رکن بھی رہ چکا. اس کے بعد پھر جرمنی میں بھاگ گیا, سیاسی پناہ لی, اور 25 جولائی 2013 کو دوبارہ یمن کے اندر اپنے شر کو پھیلانے کے لیے واپس پہنچا. عبد الملک بدر الدین حوثی موجودہ سربراہ, یہ ذہین فتین آدمی اور خطابت کا ماہر, اس کے دل میں خمینی کا انقلاب اور حزب اللہ والعزیٰ کے ساتھ والہانہ محبت ہے. انصار اللہ حوثی جماعت نے شروع میں نوجوانوں کے لیے تعلیمی مواقع کھولے, تربیتی کیمپ لگائے, اور اس طریقے سے واردات کرتے ہوئے عوام کو اپنے جال میں پھنسایا. اور 1999 میں ان کے یہ مذہبی تعلیمی اجتماعات عسکری ٹریننگ میں چینج ہوئے, عسکری تربیت میں تبدیل ہوئے, اور انہوں نے نوجوانوں کا یہ ذہن بنانا شروع کر دیا حکومت کے خلاف کہ سائدہ میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا, ہمارے حقوق چھینے جا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے, عوام الناس مسلمانوں کے دل میں پیارے نبی سے محبت, اہل بیت سے محبت, جو ایک کوٹ کوٹ کے کلمہ پڑھنے والے کے دل میں بھری ہوتی ہے, یہ ظالم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کفر کو اس کے راستے داخل کرتے ہیں. اور اس نے بھی ایسا ہی کیا, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی, تبرہ بازی, سب و شتم شروع کیا. اور بالآخر ایک پروگرام میں کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ کافر سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یاد کر لیجئے, جو پیارے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے وہ کائنات کا بدترین کافر انسان ہوتا ہے. حسین الحوثی نے امت مسلمہ کے درد والے مسائل, متفقہ مسائل, ان کے ذریعے اپنی سیاست کو گرمایا, اور ان میں فلسطین کی آزادی, یہودیوں پہ لعن و طعن, حوثی تنظیم انصار اللہ جو حقیقت میں انصار الشیطان ہے, اس کا اعلان, اس کا شعار, ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کا انتخابی نشان, الموت للامریکہ, الموت للاسرائیل, النصر للاسلام. سنی مسلمانوں کے خلاف عبد الملک الحوثی یہ ظالم جذباتی تقریریں کرتا ہے, اور سرزمین سعودی عرب سے شدید دشمنی اس ظالم کے سینے میں پیدا ہوئی ہے. اور میں ایک بات کہوں, سعودی عرب کا دشمن وہ ہوگا جو اللہ کی توحید کا دشمن ہوگا, جو لا الہ الا اللہ سے دشمنی کرتا ہے, جس کو قبر پرستی اچھی لگتی ہے, مزار پرستی اچھی لگتی ہے, قبروں کی پوجا جس کا دین ہے, اس کے دل میں سب سے پہلے سعودی عرب کی نفرت کا بیج پیدا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, اگر کائنات کو دیکھو, اس وقت دھرتی کو دیکھو, دنیا میں اکیلا ملک آپ کو سعودی عرب نظر آئے گا جہاں کسی کی قبر کی پوجا, کوئی لسوڑی شاہ, کوئی پھسوڑی شاہ, کوئی کامانی جرگان, کوئی پیر ایٹ شاہ, ہے کوئی بابا تنکے شاہ, پیر بجلی والا کھمبے والا ہے کہیں؟ یہاں کون ہے؟ اہل توحید جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اپنی گردنوں کو جب بھی جھکاتے ہیں مولا کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جھکاتے ہیں. اور اللہ کی قسم جتنی بابرکت قبریں سعودی عرب میں ہیں کہیں اور, ارے میرے رسول کی قبر ہے, کائنات میں پیارے نبی سے افضل کوئی نہیں, کائنات کی سینے پہ محمد کی قبر سے پیاری قبر کسی کی نہیں, لیکن اس کی پوجا ہوتی ہے تو عرش والے مولا کی ہوتی ہے. سائدہ اور اس کے گرد و نواح میں اس گمراہ فرقے نے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھا تاکہ حرمین شریفین پہ حملہ کرنے کے لیے ان کے باطل خواب کی روشنی میں انہیں کوئی ایک کمین گاہ مل جائے, ایک اڈا اور مورچہ مل جائے. حوثی تنظیم انصار اللہ نے جو حقیقت میں انصار الشیطان ہے, رافضی تقریبات اور مجلسوں کا بھرپور اہتمام کیا. یوم کربلا, یوم شہادت علی اور یوم غدیر, یوم عاشورہ, اس کا خصوصی اہتمام. اور پھر اپنے نوجوانوں کو عسکری تعلیم, عسکری فن سکھایا, لڑائی حرب و ضرب سکھائی. کیوں؟ ان کی پلان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کفر کو دنیا پہ پھیلانا ہے, اور اللہ ان کی تدبیروں کو ان پہ لوٹانے پہ قادر و مالک ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کبھی لبنان بھیجا, کبھی ایران بھیجا, کبھی شام بھیجا. حوثی رافضی قبر پرست گروہ ہے,
یہ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مردوں کی پوجا کرتے ہیں، مردوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، فوت ہو جانے والے نیک لوگوں کو، اہل بیت کے ائمہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے لیے بدر الدین نے ایک کتاب بھی لکھی جو کتاب عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ سے ٹکراتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، قبر پرست اور بت پرست، قبر پرست اور بت پرست دونوں کے اندر ایک چیز مشترک ہوتی ہے، کیا؟ کہ وہ مردوں کی تعظیم سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ قبر کے اندر بھی جو دفن ہوتا ہے وہ بھی مردہ ہے، اس کی تعظیم سے معاملہ قبر پرستی کی طرف آتا ہے، اور بت کی نسبت بھی کسی نہ کسی بابا جی کی طرف ہوتی ہے، اور اس کی تعظیم سے اس کی عبادت کا کام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت مجاہدوں نے جب خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود حافظہ اللہ لخدمت الاسلام والمسلمین، ان کے حکم پہ ان ظالم جابر باغی گروہ کے اوپر حملے شروع کیے، تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے حسین حوثی کے مقبرے کو پاش پاش کر ڈالا، اور بابا اپنے مقبرے کو بچا، جو ان کا مشکل کشا تھا، جو ان کا حاجت روا تھا، جو ان کی اولادوں کا نگران تھا۔ جب اہل توحید مجاہدوں کے بم اس کے اپنے مقبرے پہ گرے اور اس کا گنبد ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا، اپنے گنبد کو بچا، ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جب وہ مرا تھا اپنی طہارت بھی نہ کر سکا تھا۔ جس کو تم نے اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا، الہی صفات دے دی، وہ مجبور مردہ ہے، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں اٹھائے جانے کا شعور نہیں۔ اہل سنت مجاہدوں نے یمن کے اندر اس پوجے جانے والے مقبرے کے ٹکڑے کیے، جیسے ماضی قریب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، امام محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اس دھرتی پہ اگی ہوئی شرک کی خاردار جھاڑیوں کو کاٹ کے قبر پرستی کے شرک کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا تھا۔ صفات الہیہ کے بارے میں حوثیوں کے عقیدے جہمی اور معتزلی فرقہ کے مطابق ہیں، یہ اللہ کی اکثر صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں دین کا سب سے بڑا رکن وہ امامت ہے، یعنی سپریم لیڈر کسی کو مانتے ہیں، ایسے ہی جیسے ایرانی انقلاب کے بعد خمینی کو یہ لقب دیا گیا سپریم لیڈر کا، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کو یہ لقب دیا جائے کہ وہ براہ راست اللہ سے رہنمائی لیتا ہے۔ اسی لیے ایسے لیڈر کے نام کے ساتھ آپ دیکھیں گے آیت اللہ، آیت اللہ کا لاحقہ آپ ملاحظہ کریں گے، روح اللہ کے اس کے نام سے پہلے روح اللہ لگایا جائے گا، اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے جیسے حسین بدر الدین حوثی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس پہ اللہ کے احکامات کا نزول ہوتا ہے جس پہ یہ ظالم عمل کرتا ہے، اور اللہ کی قسم یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ کا پلندہ ہے۔ محمد کریم کے بعد اللہ کی وحی کسی پہ بھی نازل نہیں۔ اہل سنت یاد رکھنا، جو اپنے کسی امام پیر فقیر کے بارے میں یہ سمجھے کہ ان پہ فرشتوں کا نزول، وحی کا نزول، پیغام کا نزول ہوتا ہے، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور اللہ کی قسم اہل الحدیث ختم نبوت کی اس عقیدے کے چوکیدار ہیں، اور قیامت تک یہ چوکیداری ادا کرتے ہی رہیں گے۔ ہم اس ظالم کے کفر کا اعلان کرتے ہیں جو اپنے کسی پیر و فقیر شیخ و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس پہ نزول ہوتا ہے وحی کا، پیغام کا، اور اس پہ یہ عمل کرتا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے، اسے حدیثوں کی حاجت نہیں ہے، یہ ایسا بندہ ایمان کی وادی سے نکل کے کفر کی وادی میں کھڑا ہے۔ یہ لوگ سیدنا علی کو خلافت کا اصل حقدار سمجھتے ہوئے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کو ظالم اور ان کی حکومت کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا علی اور اولاد علی ائمہ اہل بیت کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، عصمت کا عقیدہ کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم انہی کا عقیدہ انہی کے سامنے رکھ کے ایک سوال کرتے ہیں، رافضیت مر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی اولاد علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالیاں دیتے ہو، ان کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہو، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے امام معصوم رقم 2 الثانی سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب دوسرے نمبر کے امام ہے نا، ائمہ اثنا عشریہ کے دوسرے نمبر کے امام، انہوں نے پوری حکومت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی اور خود حکومت سے ایک طرف ہو گئے۔ اب سوال، آپ کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم غلطی نہیں کرتا،
سیدنا حسن نے حکومت کیوں دی؟ ہم سے پوچھو گے تو ہمیں تو اپنے پیارے رسول کی حدیث یاد ہے. میرے نبی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اتحاد کروائے گا میرا یہ بیٹا. اور سیدنا حسن نے حکومت امیر معاویہ کو دے کر مسلمانوں کے گروہوں کو ایک کر دیا. میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ کس کا گروہ؟ ایک گروہ کافر، ایک گروہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ. تو سیدنا حسن نے تو مسلمانوں کے 2 گروہ ملوا کر امیر معاویہ کو خلیفۃ المسلمین بنا کر اپنے نانا کا فرمان پورا کیا. تم کہتے ہو نعوذ باللہ امیر معاویہ اور ان کی جماعت کفار کی جماعت تھی. تو بتاؤ امام معصوم تو غلطی کر نہیں سکتا، انہوں نے حکومت ایک کافر کو دے کر غلطی کی یا نہیں؟ امامت کا عقیدہ یہاں پہ مٹی ہو جاتا ہے شیعت کا. اگر امام معصوم غلطی نہیں کرتا تو پھر مانو امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین ہے جو حسن کے بھی امام بنے، حسین کے بھی امام بنے. اگر امیر معاویہ نعوذ باللہ تمہارے بقول کافر ہے تو حسن معصوم نہیں ہے. کیوں کیسے ایک معصوم کافر کے ہاتھ میں حکومت دے سکتا ہے؟ تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے، ظلم پہ مبنی ہے. حسن میرے نبی کے پیارے بیٹے، سردار، سید اس امت کے، اور انہوں نے امت کے 2 اختلاف کرنے والے گروہوں کو نبی کی حدیث کے مطابق اکٹھا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح یہ ظالم صحابہ کے بارے میں ان کی تکفیر کے قائل ہیں. حسین بدر الدین حوثی کہتا ہے کہ میں صحابہ کے کافر ہونے پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی. حسین بدر الدین حوثی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی توہین کرتے ہوئے کفر بکتا ہے کہ چونکہ عمر نے امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا. امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا سیدنا عمر نے، اور یہ سبب بنا سیدنا علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کا، اور اسی سے کربلا کا واقعہ پیش آیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کو سیدنا فاروق اعظم نے شام کا گورنر بنایا تو کہا کہ دنیا میں جتنا ظلم ہوا، جتنا ستم ہوا، جو کچھ دنیا کے اندر جرائم ہوئے، اس سارے جرائم کا سب سے بڑا ذمہ دار نعوذ باللہ عمر ابن خطاب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظالم میرے نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والا، میرے پیارے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرنے والا حسین بدر الدین حوثی صحابہ پہ تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ابو بکر عمر اس کی محبت موجود ہے، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ابو بکر عمر کی محبت ہے، تو وہ اس آیت کے زمرے میں کبھی نہیں آ سکتا. یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں، کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. کہا جو ابو بکر و عمر سے محبت کا ایک ذرہ بھی اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا. اس ظالم سے ہم سوال کرتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ دو، محمد کریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ابو بکر و عمر کی محبت سے لبریز. میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو خلیل پکڑنا ہوتا ابو بکر کو خلیل پکڑتا. میرے پیارے نبی نے کہا تھا اللہ دھرتی پہ ہر بندے کے احسان کا بدلہ تیرا رسول اتار چکا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جنت کا ہر دروازہ جس خوش نصیب کو آواز دے گا تو اسی میں انہی گروہ میں سے ہوگا. میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا عمر جہاں سے تو گزر جائے شیطان راستہ ہی بدل لیتا ہے. میرے پیارے حبیب نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا. تم کہتے ہو جس کے دل میں ایک ذرہ ابو بکر و عمر کی محبت کا ہے وہ کبھی بھی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا. ہم اہل سنت عوام کی بات نہیں کرتے، ہمارے رسول کی حدیث سے تعلیمات ابو بکر و عمر کی محبت کا درس دیتی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان ظالموں کے نزدیک
قرآن حکیم اللہ کا کلام نہیں بلکہ جیسے اللہ کی اور مخلوق حجر و شجر ہے، اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے، اور یہ سلف کے عقیدے سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے بارے میں اس حوثی ظالم گروہ کا عقیدہ سنیے۔ ذخیرہ احادیث میں سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابیں ہیں۔ قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں، حسین بدر الدین الحوثی اپنی کتاب تحریر الافکار کے اندر لکھتا ہے کہ شیعہ زیدیہ اور شیعہ الامامیہ دونوں گروہ ان دونوں کتابوں کی روایات کو قبول نہیں کرتے، اور اس پہ اجماع ہے ان کا۔ اور میں سوال کرتا ہوں، قرآن حکیم کے اندر تبدیلی کا عقیدہ رکھنے والے، صحیح بخاری اور مسلم کو جھوٹ کا پلندہ کہنے والے، تمہارے پاس دین کا پھر ماخذ کیا ہے؟ دین لیتے کہاں سے ہو؟ نہ قرآن بچا نہ حدیث، تو پھر ذاکر کا وہی جملہ بچا، آواز پہ آندھی ہے۔ جب قوالی سناتے ہیں، جب مجلسیں پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، آواز پہ آندھی ہے۔ آواز کتھوں آندھی؟ پیچھو کھڑا شیطان آواز دے رہا ہوتا ہے۔ نہ قرآن تمہارے پاس نہ حدیث، پھر اللہ کی شریعت جو ہمارے لیے نازل ہوئی تھی وہ گئی کہاں؟ وہ بچے گی کیسے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، حدیث کے راویوں کے بارے میں ان ظالموں کا جملہ سنیے۔ یہی حوثی اپنی کتاب تحریر الافکار میں سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ابو ہریرہ ضعیف انسان ہے اور اس کی حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں تمہارا کفر اہل سنت عوام کے لیے بھی واضح ہو گیا۔ جو ابو ہریرہ کا دشمن ہے، دل میں اس کے ایمان موجود۔ پاکستان کا ایک ذاکر فاضل علوی علیہ من اللہ ما یستحق، وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا اس کی حدیثوں کا کیا اعتبار ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد کر لیجئے، یہ شیعوں کا ظالم گروہ قرآن کا دشمن، محمد کریم کا دشمن، اصحاب رسول اللہ کا دشمن، احادیث رسول اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن ہے، اور ان سے محبت کرنا کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ اور اپنے عقائد میں حوثی اور رافضی اثنا عشری دونوں ایک ہو چکے ہیں، اور ان رافضیوں کے بارے میں قدیم زیدی علماء کفر کا فتویٰ جاری کر چکے ہیں۔ زیدی علماء جو اصل فرقہ زیدیہ کے پرانے بزرگ علماء گزرے ہیں، وہ رافضیوں کے کفر کا اعلان کر چکے۔ ان میں 3 بڑے علماء کا نام لیتا ہوں، یحییٰ بن حسین الہادی الزیدی، القاسم الزیدی، یحییٰ بن حمزہ الزیدی۔ یہ تینوں زیدی علماء ہیں جنہوں نے رافضیوں کے پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ حوثی دعویٰ امریکہ دشمنی کا کرتے ہیں، جیسے ایران نام امریکہ اور یہودی دشمنی کا لیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہودیوں کا سب سے بڑا خادم اس دنیا پہ ایران کے علاوہ کوئی اور ملک؟ مجھ سے دلیل مانگیے، میں دلیل دیتا ہوں۔ ایران کا دارالحکومت تہران، اس میں یہودیوں کے کئی عبادت خانے ہیں۔ یہودیوں کو نئے عبادت خانے تعمیر کرنے کی اجازت ہے، اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کی ایک مسجد نہیں، اہل سنت کو مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں۔ یہودیوں کی عبادت خانے موجود ہے، مجوسیوں کی عبادت خانے موجود ہے، نصرانیوں کے عبادت خانے موجود ہے، اہل سنت کی وہاں پہ ایک مسجد نہیں۔ اگر تم اپنے اس نعرے میں سچے ہو کہ یہودیوں پہ لعنت، نصر اسلام کے لیے، موت امریکہ اسرائیل کے لیے، تم نے تو اپنے گھر میں ان کے عبادت خانے کھولے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو، اہل سنت کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ اور ہم پہلے دکھا چکے، بتا چکے کہ یہودی علماء احمدی نجات کی خدمت کے اندر ہدیے اور تحفے تحائی پیش کر رہے، ان خدمات کے بدلے میں جو وہ یہودی علماء کے لیے پیش کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن لوگوں کے دلوں پہ ابھی بھی اس حوثی گمراہ ظالم دہشت گرد ارہابی گروہ کی محبت کی سیاہ چادر چڑھی ہوئی، ان کو میں سنانا چاہتا ہوں، ذرا ان کے اعمال کو بھی اپنے سامنے رکھو، اور مملکت سعودی عربیہ کے اعمال کو بھی سامنے رکھو۔ سعودی عرب وہ پیارا ملک جو پوری دنیا کے اندر اللہ کے گھر تعمیر کرتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے۔ انڈیا والے بھائیوں، کیا انڈیا میں سعودی عرب کی بنائی ہوئی مسجدیں نہیں ہیں؟ پاکستان میں بنائی ہوئی مسجدیں نہیں ہیں؟ میرے شیخ بدیع الدین السندھی رحمہ اللہ، انہوں نے
अंदरून सिंध 700 मस्जिदें बनाई और अक्सरियत उन मसाजिद के अंदर वो सऊदी अरब और कुवैत की तरफ से बनी हुई है। ये अल्लाह के घरों को बनाने वाले, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले। पिछले दिनों मैं लंदन के दौरे पे गया तो खादिम हरमैन शरीफैन मलिक फाहद के नाम पे लंदन के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत बड़ा मरकज अहले ईमान का, अहले सुन्नत की मस्जिदें आबाद करने वाले खादिम हरमैन शरीफैन और हूसी जालिम मुसलमानों की मस्जिदों को बमों के धमाकों से उड़ाने वाले मुजरिम। किसी को यकीन नहीं आता तो मैं उसको वो मंजर दिखाता हूं दम्माज के मुसलमानों का। दम्माज यमन का एक शहर जहां सल्फियत का गढ़, कुरान और हदीस को हिफज करने वाले नौजवान, कुरान के हाफिज तो आपने बहुत देखे होंगे, दम्माज के मदरसे में पढ़ने वाले बुखारी के हाफिज, मुस्लिम के हाफिज, कुतुब सित्ता के हाफिज, और पूरी दुनिया से हदीसें पढ़ने के लिए दम्माज के सल्फी उलमा के पास नौजवान पहुंचते थे। इन हूसी जालिमों ने दम्माज के तालिबे इल्मों पर घेराव किया, उनकी जिंदगी तंग की, उनको खुराक, दवाइयाँ, इन तमाम चीजों से महरूम किया, और बिल आखिर दमाज के नौजवानों को, सल्फियों को, उलमा को वो बस्ती छोड़नी पड़ी। वो मराकिस, वो मसाजिद, वो मदारिस जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की आवाजें गूंजते थे, उनको इन जालिमों ने बमों से उड़ा डाला। तुम्हें सऊदी अरब बुरा लगता है, शिया, राफदी, यमनी, हूसी अच्छे लगते हैं, तस्वीर दिखा रहा हूं। सऊदी अरब मस्जिदें बनाने वाला है, हूसी मस्जिदों में बमों के धमाके करने वाले हैं, मस्जिदों को उड़ाने वाले हैं, मस्जिदों को बर्बाद करने वाले हैं। सऊदी अरब अल्लाह की रहमत से किताबुल्लाह, कुरान हकीम, कलाम इलाही की खिदमत में पेश पेश नजर आता है। जाइए मदीना मुनव्वरा में, मुजम्मा मलिक फाहद को देखिए, जहां से करोड़ों अरबों नुस्खे अब तक छप के कुरान हकीम के पूरी दुनिया में जा चुके हैं। मैं दुनिया के जिस जिस मुल्क में पहुंचा हूं, किसी मस्जिद में दाखिल हुआ हूं, तो उस पे खादिम हरमैन शरीफैन के नाम का छपा हुआ कुरान हकीम, उनकी तरफ से गिफ्ट वहां पर मौजूद है, जिसकी कोई कीमत नहीं, फ्री दिया जाता है। सिर्फ कुरान हकीम की नशर अशात का माजरा नहीं, बल्कि तफासीर के मैदान में इतना बड़ा किरदार अदा किया मुजम्मा मलिक फाहद ने। उर्दू जुबान में तफसीर, हिंदी में तफसीर, पश्तो में तफसीर। अरे कश्मीर की जुबान, इंडिया कश्मीर में थोड़े से लोग हैं, चंद लाख अफराद होंगे, करोड़ों पे तो नहीं है आबादी। चंद लाख अफराद के लिए मकबूदा कश्मीर, इंडियन कश्मीर की जुबान कश्मीरी के अंदर भी कुरान पाक तर्जुमा तफसीर के साथ छप के खादिम हरमैन शरीफैन ने उनके मुल्क में पहुंचाया हुआ है। पूरी दुनिया में जहां भी सऊदी सफारत खाना है, जाइए, कुरान हकीम सवाल कीजिए, मांगिए, आपको बतौर गिफ्ट मिलेगा। जद्दा के एयरपोर्ट पे हर हाजी के हाथ में तर्जुमे वाला नुस्खा, कुरान का नुस्खा मुजम्मा मलिक फाहद से छाप के बांटा जाता है। ये कुरान की खिदमत में पेश पेश। और हूसी कबाइल, कुरान की बेहुरमती करने वाले, कुरान हकीम को जलाने वाले, कुरान हकीम की तौहीन करने वाले, कुरान को तब्दील शुदा किताब कहने वाले, कि अबू बकर, उमर, उस्मान, 3 खलीफों ने कुरान हकीम को बदल दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी अरब यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, लावारिसों की मदद करने वाला, मदद में पेश पेश होने वाला, वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, सैलाब आता है तो सबसे बढ़कर मदद यहाँ से, ज़ल्ज़ले आते हैं तो सबसे बड़ी मदद खादिम हरमैन शरीफैन की तरफ से। और हूसी जालिम वो अहले सुन्नत बच्चों को ज़िबा करते हुए, मारते हुए, कत्ल करते हुए नजर आते हैं। नहीं यकीन तो अदन के करीब इस गांव के मंजर को सामने रखिए। हूसियों ने इस अहले सुन्नत के गांव पे हमला किया, सारे अफराद को बाहर निकाला, औरतों बच्चों को, और फिर उनके घरों में दाखिल होके बारूदी सुरंगें फिट कर दी। जो ये मासूम नहीं जानते थे, ये देहाती कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं जानते थे हमारे घरों के साथ क्या हुआ। उस फिट करने के बाद वापस लौटे और उन्हें कहा जाओ अपने घरों में चले जाओ। वो दौड़ते हुए अपने घरों की तरफ रुख करते हैं तो बारूदी सुरंग पे कहीं किसी औरत का पैर आया, कहीं किसी बच्चे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।